अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में एक बात को बहुत ज़्यादा उछाला गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस हद तक कमज़ोर हो गए हैं कि चाइना जो है वो सी पैक के प्रोजेक्ट पे रुक गया है और चाइना ने अब सी पैक के प्रोजेक्ट रोक देने हैं। जिस वक्त ये बात होती थी तो उस वक्त भी अचंबा सही होता था, क्योंकि जो लोग ये बात करते थे या जो ये हाइप क्रिएट करते थे वो यकीनन इंटरनेशनल रिलेशन से और इस पूरे प्रोसीजर से लाइल्मी रखते हैं, और अवाम को उन्होंने पागल बनाया हुआ था। बात समझने की है, बात यह है कि चाइना की खाली सी पैक की अगर बात करें तो 75-76 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट का उनका इरादा है, जिसमें से वो 50-55 बिलियन यूएस डॉलर लगा चुके हैं। 50-55 बिलियन यूएस डॉलर चाइना पाकिस्तान पे इन्वेस्ट कर चुका है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों के ऊपर जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और इस रकम को समझने की कोशिश कीजिए, 50-55 बिलियन यूएस डॉलर कितनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तानी इस वक्त मौजूदा हुकूमत 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो आईएमएफ से कर्जा लेना की ख्वाहिशमंद है, और उसके लिए वो कोई भी शर्त मानने को तैयार है, फिर भी आईएमएफ नखरे दिखा रहा है। 1 बिलियन यूएस डॉलर, तो खुद सोचिए, जिस मुल्क ने 50-55 बिलियन यूएस डॉलर आपके मुल्क पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सी पैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगा दिया है, वो आराम से यूं करके कहेंगे हम नहीं खेलते आप लोगों से, हम नहीं खेलते, और वो चले जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और ख़ास तौर पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्लान है उससे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सी पैक उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स फेजेस में होते हैं। हर फेज़ की एक अपनी रफ्तार होती है। मिसाल के तौर पे फ़ेज़ 1 सी पैक का जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क की तामीर थी, जो कि ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक सड़क बनानी थी, जो कि बन चुकी है, जिसको ऑपरेशनलाइज किया है। इसके अलावा बंदरगाहें गवादर पे बननी, गवादर की डेवलपमेंट होनी और बहुत सी चीज़ें होनी हैं। सो याद रखिए कि इस प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है जो कि अपने ऑलमोस्ट इख्तिताम तक पहुंच चुका है, और सेकंड फेज़ तकरीबन शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल इतने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत से प्लेयर्स शामिल होते हैं, उनमें हर मरहले की अपनी एक स्पीड होती है, जैसे कि मैंने बताया, और याद रखिए कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत हाई होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि जब चाइना इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है और वो पाकिस्तान में सी पैक का प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यकीनन चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात जहां बढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ रहा है, और इस सी पैक की वजह से पाकिस्तान, चाइना, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, आसियान्स, साउथ ईस्ट कंट्री जो हैं, और आसियान्स का जो ग्रुप है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, ये सारे ये एक ख़ास ट्रेड इंगेजमेंट के अंदर जा रहे हैं। और जब ये सारे एक ट्रेड इंगेजमेंट यानी कारोबारी एक ताल्लुक के अंदर जा रहे हैं, कनेक्टिविटी के अंदर जा रहे हैं, तो पूरा एक हिस्सा है दुनिया का जिसे ये चीज़ पसंद नहीं है, उसे हम वेस्ट कहते हैं, मगरब कहते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन कई ममालिक और दीगर ममालिक शामिल हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जब प्रोजेक्ट कोई चल रहा होता है तो दूसरे प्लेयर्स जो मुखालफिन हैं, जिनके हक में नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स की तकमील, वो कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे थोड़ा सा स्पीड अप होते हैं, फिर थोड़ा स्लो डाउन होते हैं और फिर स्पीड अप होते हैं। सो पहली बात तो इससे बाहर आ जाइए कि पाकिस्तान और चाइना के प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, ऐसी अफवाहों पे कान मत धरिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि एससीओ में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी गए। अब वहाँ पे उनका जो जाना था वो इसी वजह से था कि एससीओ, जिसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका क़याम 2001 में हुआ, और इस जो एससीओ है इसके जो 8 मेंबर्स हैं उनमें पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। अब 8 मेंबर्स एससीओ के कौन से हैं? उसमें चाइना और रशिया हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया है, और उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्री है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और काज़ाकिस्तान है, और इसके अलावा फिर ऑब्जर्वर्स ममालिक हैं, और फिर कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिसमें आसियान है, जिसमें CIS है, वो वहाँ पे बैठते हैं एंड दे फॉलो द प्रोसीजर्स एंड फॉलो द डिस्कशंस एंड द आउटकम्स। लेकिन यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हिस्सा लेने के लिए इंडिया जाना हुआ किसका? बिलावल ज़रदारी भुट्टो का बहैसियत वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे और चाइना के ताल्लुकात हैं ऐसे कि हम SCO और उसकी जितनी बैठकें हैं उसको खुशाइन तरीके से देखते हैं। और
انڈیا میں جو جانا ہے وہ یقیناً انڈیا کے ساتھ تعلقات یا بائیلیٹرل ریلیشن بڑھانا اس کا مقصد نہیں تھا. کیوں مقصد نہیں تھا؟ کیونکہ مقصد ایس سی او میں شمولیت تھی بحیثیت این امپورٹنٹ ممبر آف ایس سی او. اور یقین جانیے کہ ایس سی او جو ہے آنے والے وقت میں پاکستان، انڈیا اور اس پورے ریجن کے ممالک کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو دور کرنے اور ان کے درمیان جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ضرور ادا کرے گا. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پاکستان کا چائنا اور اپنے باقی دوست ممالک کے لیے انڈیا جانا اس چیز کا اظہار ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کمزور نہیں ہوئے اور کمزور کبھی نہ ہوئے تھے. عمران خان کے زمانے میں یہ جو باتیں کی گئیں، یہ جو افواہیں اڑائی گئیں، یہ صرف اور صرف ایک پوری کیمپین تھی اور اس کے اندر کچھ نہیں تھا. پروجیکٹس اسی طرح چل رہے تھے، معاملات اسی طرح ہو رہے تھے. یقیناً بہت سے کھلاڑی بیچ میں آئے جو کہ مخالف ہیں اس پورے پروسیس کے، اور انہوں نے ان کمپلیکسٹیز کو بڑھایا اور جو اس کے درمیان باریکیاں ہیں اس کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے چیزیں تھوڑی سلو ڈاؤن ہوئی. اور اسی دوران عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی کووڈ بھی آیا. اس چیز کو مت بھولیے کہ کووڈ-19 جو پینڈیمک آیا اس نے پوری دنیا کے سپلائی چین کو ہلا کے رکھ دیا. ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں یہ بات. پی ڈی ایم کی جو الائنس پارٹیز ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے وہ بارہا یہ بات کہتی تھی خان صاحب کے دور حکومت میں کہ جی پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کر دیے گئے ہیں. حالانکہ کووڈ-19 ایسا پینڈیمک تھا جس کی وجہ سے چائنا سے افراد کا آنا اور جو بھی ٹرانزیکشنز ہونی تھیں وہ ساری سلو ڈاؤن ہوئی کیونکہ پوری دنیا کا سپلائی چین خراب ہو گیا. اس بات کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج اگر چائنا کے ساتھ ایس سی او اور اس کی وجہ سے وزیر خارجہ پاکستان کے جو ہیں وہ انڈیا گئے، یہ نہیں ہوا کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور دوبارہ سے چائنا کے ساتھ گڈی ریلیشن شروع ہو گئے. پاکستان اور چائنا کے ریلیشن جو ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے مستحکم انداز میں چل رہے ہیں اور اسی استحکام کی وجہ سے یہ پروجیکٹس اپنے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی دیر آر تھاؤزنڈس آف سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. بہت سی کمپلیکسٹیز جو ہیں وہ بیچ میں آتی ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کو علم ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں چائنا کے وہ بھی پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں ایس سی او کے فوراً بعد، اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کرے اور یقیناً چائنا اور رشیا یہ سارے اپنا اہم کردار ادا کریں گے انڈیا کو یہ بات سمجھانے میں کہ آپ نے یہ جو کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستان رقم کی ہوئی ہے اس کے اوپر شرمندہ ہوں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. ایسا آنے والے وقت میں ہوگا. Note this point, and this region will come up as a giant. It's a future giant region جس میں ہم بحیثیت پاکستان اور پاکستانی موجود ہیں اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. لیکن یہ جو افواہیں ہیں ان پہ کان دھرنا ہمیں رکنا ہوگا اور ہمیں جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی سپن دیا جاتا ہے، کوئی افواہیں اڑائی جاتی ہیں تو ہمیں بڑا سینسیبلی چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی، اور اپنے نظریات جو ہیں انہیں بڑے کلیئر کٹ انداز میں آگے لے کے جانا چاہیے. خان صاحب کے دور میں جو رشیا کا وزٹ ہوا وہ بھی ایکچولی ایک قدم تھا اس طرف کہ ہم جو یہ رشیا، چائنا، پاکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے تعلقات، اور آخرکار انڈیا بھی کہاں جائے گا، یہیں آئے گا. وہ مجھے ابوالکلام آزاد صاحب کی وہ بات کان میں گونج رہی ہے اس وقت کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا کہ پاکستان بچھڑا ہے بھارت کا، بچھڑا کتنی دور رہے گا. اب کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. انڈیا بچھڑا ہے اس ریجن کا، انڈیا کتنی دیر دور رہے گا، بچھڑا اپنے ریجن سے کتنی دیر دور رہے گا، اسی ریجن کا حصہ بنے گا. اور اس ریجن کا حصہ بننے کے لیے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان انڈیا کے بہتر ہونے ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے انڈیا کو جو اپنا اس نے ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے اس پہ شرمندہ ہونا اور اس کو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق اس چیز کو حتمی شکل دینا جو ہے یہ انڈیا کے اوپر ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری جب تک انڈیا نہیں نبھائے گا معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے انڈیا کو یقیناً جو چائنا، رشیا اور یہ پوری ریجنل پاورز ہیں وہ اسے ڈیفینیٹلی گائیڈ کریں گی اور اس طرح آر ریلیشن آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیٹ بیٹر ان کمنگ فیوچر. حالات اور بہتر ہو جائیں گے. آج آپ کے ساتھ بات کرنے اور اس موضوع ایس سی او کے اوپر بات کرنے کا خیر
یہاں یہ بھی کہتا چلوں، وہ کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. آپ کے ہزار اختلافات ہوں کسی سے، لیکن اگر کسی کا کوئی اچھا عمل ہے تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان یو ہیو ٹو اپریشیٹ اٹ. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو جو انٹرویو دیا اور وہاں پہ جو انہوں نے سٹانس لیا، دیٹ واز ویری ویل پریکٹسڈ اور ویل آرٹیکولیٹڈ، جو کہ بالکل ٹھیک تھا. میرا تو بڑا وہ مطلب مجھے تو بڑا مناسب لگا کہ انڈین ایکسپریس کے اوپر، انڈیا ٹوڈے کے اوپر بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں، رندیپ آئی تھنک، وہ ایموشنل ہو رہے تھے اینڈ بلاول واز کام اینڈ ہی واز رسپونڈنگ ویری نائسلی. سو دیٹ واز دا گڈ پارٹ. بٹ دا بیڈ پارٹ از کہ بلاول بھٹو صاحب اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ افواہیں پھیلاتے تھے کہ چائنا پاکستان کے ریلیشن خراب ہو گئے، جو کہ سراسر جھوٹ پہ مبنی تھا. اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، صرف یہ پالیٹکس تھی، انٹرنل پالیٹکس، جس کی وجہ سے ایسا ہوا. سو خدا را تمام پارٹیز کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور جو پارٹی جمہور جسے سلیکٹ کرے وہ آئے اور وہ بھی جوڑ کے رکھے اور آگے چلے. لیکن اس جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی ملک کے ساتھ کرتے رہو، جو مرضی ڈرامے بازی کرتے رہو، تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. جو غلط کرے اس وطن کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ، اس کو شکنجے میں آنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ اس کو نشان عبرت بننا چاہیے. یقین جانیے کہ اگر ماضی میں چند لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کیں، ان میں سے کچھ کو نشان عبرت اگر بنا دیا ہوتا تو یقین جانیے یہ ملک بھی، پاکستان بھی ترقی کی راہوں پہ ہوتا. لیکن چلیں، دیر آید درست آید. حتمی طور پہ اس ریجن نے اٹھنا ہے، اس ریجن نے بڑھنا ہے، اور اس ریجن کی بڑھوتری اور گروتھ پاکستان کے بغیر ناممکن ہے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. سبسکرائب چینل کو کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.